السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ. عاقل صاحب جدہ نور ٹی وی چینل سے ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو صحت عطا فرمائے. آپ سے ہم کافی مستفید ہو رہے ہیں, جو مسائل آپ سے پوچھتے ہیں ماشاء اللہ آپ سعودی عرب کے علماء پلس قرآن حدیث کے توسط سے آپ ہم تک ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اس کی جزا اللہ ہی آپ کو دے گا. سوال یہ ہے کہ میں لکشمی نگر دہلی سے بول رہا ہوں, ارشاد احمد. اکثر یہاں جمعے میں دیکھنے میں آیا ہے, جو لوگ آتے ہیں جمعے کے روز نماز پڑھنے, لوگ بہت سارے اکثر ان کو نیت باندھنے نہیں دیتے, کہتے ہیں کہ زوال کا وقت ہے. اچھا اور مسجد میں بغیر نماز یا 2 رکعت ہلکی سی پڑھے بغیر وہ بٹھا دیتے ہیں ان کو. پھر کہتے ہیں کہ آپ کو بعد میں وقت ملے گا, آپ بعد میں پڑھیے. کیا کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیں گے کہ جمعے کے روز آتے ہی بیٹھ جانا چاہیے چاہے زوال کا وقت ہو یا نہ ہو؟ کیا ہے علماء کی رائے اس کے بارے میں؟ برائے مہربانی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب عطا فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, ارشاد بھائی بہت اہم سوال ہے. بر صغیر میں ہر مسجد میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام اگر مسجد میں خطبہ دے رہا ہے اور کوئی داخل ہوا اس وقت, یا تو زوال کا وقت ہے یا پھر ممنوع اوقات میں سے ہے, تو مصلی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی, بلکہ اگر کوئی پڑھنے لگتا ہے تو اس پر طنز کیا جاتا ہے, اس کو روکا جاتا ہے اور اس سے جھگڑا شروع کیا جاتا ہے. بالکل یہی سوال جو آپ کا سوال ہے مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اسے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنے سے روک دیا گیا. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا ایسے لوگ حق پر ہیں جو کہ ان 2 رکعت نمازوں سے روکتے ہیں, یا مصلی کو اس بات کی اجازت ہے کہ 2 رکعت وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انصاف اور عقل مندی اس بات میں ہے کہ جو جاہل ہے اسے علم حاصل کرنا چاہیے, بغیر علم کے لوگوں کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, قرآن و سنت میں جو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ زوال کے وقت میں اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی, جبکہ اہل علم کا صحیح موقف یہ ہے کہ اگر وہ نمازیں جن کا تعلق اوقات سے نہیں ہے بلکہ کاموں کے لحاظ سے ہے, مثال کے طور پر تحیۃ المسجد ہے, اس کی نوعیت وقت سے نہیں جڑی ہے بلکہ اس کا تعلق مسجد میں داخلے سے جوڑ دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا دخل احدکم المسجد, جب تم میں سے کوئی بھی شخص مسجد میں داخل ہو تو پھر وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لے. یہی بات سماحت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب کی آپ سماعت فرما لیجیے. لمن جہل یتعلم, جو لوگ جاہل ہیں ان کو علم دیجئے, علم سکھائیے. احادیث صحیح تحیۃ المسجد یہ صحیح احادیث ہیں, یہ اسباب سے اس کا تعلق ہے, تحیۃ المسجد کا وقت سے تعلق نہیں ہے. اذا دخل احدکم المسجد, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت پیش کی جا رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں اور وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے, داخل ہونے کے بعد فوراً بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھڑا ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ 2 رکعت نماز پہلے پڑھ لو, پھر اس کے بعد بیٹھنا, خطبہ سننا. فامرہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو حکم دیا, اور حکم اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اس نماز کو پڑھنا اس آدمی پر جو
مسجد میں داخل ہوا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہے، خطبہ سننے سے پہلے اسے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. فدل ذلك على تأکدهم، ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی کتنی اہمیت اور کتنی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اس میں اس بات کا اختلاف ہے، علماء کے درمیان موجود ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، والصواب شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح موقف، صحیح قول، صحیح بات یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہی چاہیے. فالافضل، حرج نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. اور جاہلوں کو، جو بغیر علم کے لوگوں کو روکتے ٹوکتے ہیں، ان کو ادب اور شائستگی سے علم سکھایا جائے. رکعتین، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہی افضل ہے. آپ ایون غروب سے پہلے، عصر اور مغرب سے پہلے بھی اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تب بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس وقت بیٹھیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھیں. اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو اس پر جنگ و جدال یا ایشو نہیں بنایا جائے گا، لیکن اس شخص کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ پڑھنا ہی افضل ہے. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں وسعت دینی چاہیے، اس میں تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں اختلافات مساجد میں پیدا نہیں کرنے چاہیے. وہ حدیث صحیح ہے. اہل علم کا ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ ممنوع اوقات میں نماز نہ پڑھیں، لیکن حدیث یہ ہے کہ ممنوع اوقات میں بھی جس نماز کا تعلق سبب سے ہے، وہ سبب جب پیدا ہو گیا اس وقت نماز پڑھنا افضل ہے. اور یہ یہی زیادہ راجح قول ہے کہ نماز پڑھی جائے گی. یہی سنت سے آپ کو قریب ترین عمل کر دے گا. آپ کی رغبت یا آپ کی سنت سے محبت کا اظہار ہوگا. یہ اگر آپ نماز پڑھ لیں گے 2 رکعت نماز ایون ممنوع اوقات میں بھی، اس کے لیے کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے، اس کا تعلق سبب سے جوڑا گیا ہے. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، وقت نہیں، زوال کے وقت ہو یا امام خطبہ دے رہا ہے یا آپ عصر کے بعد بیٹھے ہیں، تب آپ اٹھ کر نماز نہ پڑھیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بات مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہے اور آپ مصلی کو دیکھیں گے خطبے کے دوران وہ بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا، لیکن اچانک کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ غلط ہے. هكذا لو طاف بعد العصر. ارشاد بھائی، اگر طواف آپ نے عصر کے بعد ختم کیا ہے اور آپ طواف جب ختم کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو 2 رکعت نماز، چاہے وہ ممنوع اوقات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زوال کا وقت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فجر کے بعد کا وقت کیوں نہ ہو، چاہے وہ طلوع آفتاب کا وقت کیوں نہ ہو، چاہے وہ زوال کا وقت کیوں نہ ہو، چاہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت کیوں نہ ہو، چاہے وہ غروب آفتاب کا وقت کیوں نہ ہو، جب آپ طواف کر لیں اس وقت 2 رکعت نماز، طواف کی جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا مسنون عمل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، امام احمد نے اسے نقل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس گھر کا طواف کرے اسے طواف سے اور نماز پڑھنے سے دن کے اور رات کے کسی حصے میں منع نہیں کرنا چاہیے. یا عبد مناف، فإنه يصلي. خلاصہ کلام یہ ہوا ارشاد بھائی کہ آپ زوال کے وقت داخل ہوتے ہیں
تو اس وقت بھی آپ تحیۃ المسجد پڑھیں. آپ عصر کے بعد داخل ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مساجد کا حق ادا کیا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مسجدوں کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کا حق یہ ہے کہ 2 رکعت نماز اس کی ہم تحیۃ المسجد کی ادا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے علم کو پھیلنے کا سبب بنائے اور قرآن و سنت سے جڑنے والوں میں اضافہ ہو، اور اللہ رب العالمین ہماری مساجد میں ایسے متولی حضرات ہوں، ایسے ائمہ ہوں جو کہ وسیع النظر ہوں. انہیں اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے نظر آ جائے تو اسے ٹوکے نہیں، اس کو معاف کر دیں، وہ صحیح پڑھ رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو دراصل دلیل دینی چاہیے قرآن و حدیث میں. تو دلیل اس بات کی ہے کہ تحیۃ المسجد کا تعلق سبب سے ہے، وضو کی جو نماز ہے اس کا تعلق سبب سے ہے. چاہے آپ عصر کے بعد وضو کریں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. تحیۃ المسجد آپ مسجد میں داخل ہوں عصر کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. استخارے کی نماز ہے، اگر آپ عصر کے بعد گاڑی خریدنے کے لیے جا رہے ہیں یا ارشاد بھائی آپ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تب آپ استخارہ عصر کے بعد کر لیں. طواف آپ نے کیا ہے فجر کے بعد اور آپ ممنوع اوقات میں آپ کا طواف مکمل ہوا ہے، 2 رکعت پڑھنے کی کوئی بھی ممانعت اسلام میں نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین اس چینل کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرماتا رہے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی ہے، سبسکرائب کر لیجئے اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کیجئے، کیونکہ اس چینل سے جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں جتنے بھی اس کے سپورٹر ہیں ان کے موازین حسنات میں اس کی ویڈیو کے اجر و ثواب کو لکھ دیا جائے گا. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہوں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ثواب آپ کو ملتا رہے تو دین کے علم کی نشر و اشاعت کیجئے. اگر علم کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے تب آپ ان علماء، مشائخ اور ان مدرسوں اور مکاتب کو سپورٹ کیجئے جو کہ صحیح العقیدہ قرآن و سنت پر مبنی سلف صالحین کے عقیدے کو نشر کر رہے ہیں. جب تک کہ وہ علم نشر کرتے رہیں گے، جب تک کہ اصلاح ہوتی رہے گی، آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا چاہے آپ اس دنیا سے چلے ہی کیوں نہ جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.